صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہاں پہ مرہم لگانے کے لیے سہیل آفریدی ہے۔ لہٰذا اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے یہ کہتا تو طلال ابھی جا کے ان کی خدمت بھی کرے، ان کی نقل مکانی جو ہو رہی ہے وہاں پہ NDMA کو لے جائے، فنڈ ریلیز کرے، وہاں پہ ان کے لیے خیمے لگائے۔ اقبال افریدی صاحب دیکھیں ایک نہیں، یہ چیز جو کسی لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں پلیز۔ دیکھیں جو چیز آپ نے ایکسپنج کرنا ہے آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن میرے منہ میں زبان ہے۔ آپ لوگوں نے کیا ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ دنیا کو بتا دے کہ یہاں پہ امن کے لیے نقل مکانی ہو رہی ہے، یونٹ CR والے یا پوری دنیا ان غریب عوام کی مدد کرے۔ کیا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب آپ کرے جو بھی پنچ کرنا ہے کرے، لیکن فاٹا کی عوام کے افریدی ساتھ صاحب اگر آپ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کریں گے میں مائک آپ کا بند کر دوں گا۔ اس کی زمینوں پہ پاکستان بنا ہے، ہم انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے، لہذا آپ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، کیونکہ یہ ریاست ہماری زمینوں پہ بنا ہے اور ہم اس کی باسی ہے، لہذا ہم پاکستان کے ماننے والے ہیں، ہم پاکستان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم پاکستان کے لیے مرنے والے ہیں۔ ہم نے کشمیر آزاد کیا، ہم قائد اعظم کی شانہ بشانہ لڑے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس نے پاکستان آزاد کیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پٹھان اقبال افریدی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، یہ کرسی جب تم سے جائے گی تو پھر تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اقبال افریدی نے تمام حدیں پار کر کے رکھ دی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ہم اس ریاست کے شہری ہے اور ریاست سے ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نقل مکانی ہمارے حصے میں وراثت میں آئی ہے کہ ہم روز وہاں پہ اپنے چارپائیاں اور اپنا سامان اٹھا کے کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو، وہاں پہ بچے، خواتین اور بزرگ جب ہم پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ کرفیو لگا کر وہاں پہ بچے نمونے سے فوت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اس ریاست سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ مطالبہ ہمارا جائز نہیں ہے کہ کچے میں ڈاکو پھر رہے ہیں، نہ وہاں پہ آپریشن ہے نہ وہاں پہ نقل مکانی ہے، جبکہ باجوڑ میں نقل مکانی جاری ہے، خیبر میں نقل مکانی جاری ہے، کورم کے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ کیا یہ فاٹا کے عوام جو ضرورت کے وقت شمشیر زن بن جاتے ہیں، جب فاٹا کے عوام کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کو شمشیر زن کہہ کر بندوق دی جاتی ہے؟ ہم فاٹا کے عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے NDMA کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ دنیا کو بتا دے کہ یہاں پہ امن کے لیے نقل مکانی ہو رہی ہے، یونٹ CR والے یا پوری دنیا ان غریب عوام کی مدد کرے؟ کیا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہاں پہ مرہم لگانے کے لیے سہیل آفریدی ہے۔ لہٰذا اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے یہ کہتا تو طلال ابھی جا کے ان کی خدمت بھی کرے، ان کی نقل مکانی جو ہو رہی ہے وہاں پہ NDMA کو لے جائے، فنڈ ریلیز کرے، وہاں پہ ان کے لیے خیمے لگائے۔ اقبال افریدی صاحب دیکھیں ایک نہیں، یہ چیز جو کسی لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں پلیز۔ دیکھیں جو چیز آپ نے ایکسپنج کرنا ہے آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن میرے منہ میں زبان ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو حق ہے سچ ہے وہ کہتے رہیں گے، لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سارے ان لوگوں کو لے آئے؟
آپ ان کو وہاں پہ یونیسیار کو لے آئے, NDMA کو لے آئے اور وہاں پہ بٹائے کہ ہاں آپ آ رہے ہیں نقل مکانی امن کے لیے نکل رہے تو آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں, آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, آپ کو سہولت دے رہے ہیں. یہ اخلاقی جرات بھی ہونی چاہیے تو آپ جا کے وہاں پہ ان لوگوں کی خدمت کریں. لہذا چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کہنا انتہائی ضروری ہے. اگر فاٹا کی عوام اس ملک کی شہری ہے اور میں ان کا بھیجا ہوا MNA ہوں, دیگر بھی بیٹے ہیں, کیا PSDP میں ہمیں شیشہ مل رہا ہے؟ کیا وفاقی حکومت ہمیں فنڈ ریلیز کر رہی ہے؟ کیا NFC ایوارڈ میں ہمیں پیسہ دے رہی ہے ان غریب عوام کے لیے جو وہاں پہ بے گھر ہو رہے ہیں؟ تو کیا ہم ایسے آئیں گے جائیں گے تنخواہ کے لیے جس میں عوام کی نمائندگی نہ ہو؟ نہیں, یہ لفظ میں ایکسپینڈ کرتا ہوں. میں اپنی بات پوری کروں گا. اسپیکر صاحب آپ کرے جو بھی پنچ کرنا ہے کرے, لیکن فاٹا کی عوام کے افریدی ساتھ صاحب اگر آپ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کریں گے میں مائک آپ کا بند کر دوں گا. میں صرف اور صرف بات کروں گا آج قبائلی عوام کی. قبائلی عوام چاہے وہ وزیرستان میں, چاہے وہ کرم میں, چاہے وہ رکزئی میں, چاہے وہ خیبر میں یا محمد و باجوڑ میں, تو اخلاقی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھے. آپ لوگ جب فنڈ بھی ریلیز کرتے ہو تو اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بناتے ہو, اس کے لیے جرگہ بلا کے ممبران قومی اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے, کس ملک کا طریقہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت کو, ایک ممبران قومی اسمبلی کو آپ نظر انداز کر کے جرگوں کی تھرو فنڈ تقسیم کرتے ہو؟ کیا یہ کرپشن کا واحد راستہ نہیں ہے؟ اور یہاں پہ جو الزام لگتے وہ تو پھر سچ ہی ہے کہ 5300 ارب کا جو کرپشن ہوا ہے چاہے اسی طرح ہوا ہوگا. ہمیں کیا پتا کہ فاٹا کو کیا دے رہے ہو؟ ہمیں تو بیٹھے ہوئے 2 سال ہوئے, فاٹا کی عوام ترس رہے وہاں پہ, نہ صوبائی حکومت کا فنڈ ریلیز ہوتی ہے, نہ وہاں پہ دادرسی ہوتی ہے قبائلی عوام کی, نہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہو. لہذا میں پاکستان اور قبائلی عوام کی تاریخ دہراتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ یہ 78 سال ہے جو آزاد ہوا ہے. قبائلی عوام کی 3000 تاریخ ہے, زمینیں اس کی ہے, اس کی زمینوں پہ پاکستان بنا ہے. ہم انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے. لہذا آپ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں, کیونکہ یہ ریاست ہماری زمینوں پہ بنا ہے اور ہم اس کی باسی ہے. لہذا ہم پاکستان کے ماننے والے ہیں, ہم پاکستان کو تسلیم کرنے والے ہیں, ہم پاکستان کے لیے مرنے والے ہیں. ہم نے کشمیر آزاد کیا, ہم قائد اعظم کی شانہ بشانہ لڑے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے پاکستان آزاد کیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اقبال آفریدی نے اسمبلی میں پہنچ کر قرآن مچا کر رکھ دیا. اقبال آفریدی نے شہباز شریف اور اس کی حکومتی پالیسیوں کو واضح الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے, آپ اس ملک کو آخر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. اقبال آفریدی کو اسمبلی میں روکنا مشکل ہو گیا, ان کے بہت سارے الفاظ ایکسپنج کرنا پڑے اور اسپیکر نے روکنے کی بہت کوشش کی, تاہم وہ نہ رکے.